حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست حاجی داؤد مات صاحب مرحوم مکہ مکرمہ ہی میں مقیم تھے، اور انہوں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ قیام کسی معلم کے بجائے ان کے گھر پر ہو۔ اس وقت کے حرم شریف کا نقشہ دیکھنے والے اب خال خال ہی رہ گئے ہوں گے۔ حرم شریف اس وقت صرف قدیم ترکی عمارت کی حد تک محدود تھا، اور اس کے چاروں طرف حرم شریف سے بالکل متصل تین منزلہ فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ آج کل جہاں باب الفتح کی اندرونی سیڑھیاں واقع ہیں، ان کے قریب حرم کا ایک چھوٹا سا دروازہ باب الرباط کہلاتا تھا۔ اسی باب الرباط سے سیڑھیاں ان رہائشی فلیٹوں پر چڑھتی تھی، اور تیسری منزل پر حاجی داؤد مات صاحب مرحوم کا گھر تھا۔ اسی گھر کے ایک ایسے کمرے میں قیام ہوا کہ اس کی کھڑکی حرم شریف میں کھلتی تھی، اور وہاں سے بیت اللہ شریف، میزاب رحمت اور حتیم کا منظر ہر وقت سامنے تھا۔ مینا میں اس وقت تھوڑی سی آبادی بھی تھی، اور حاجی داؤد مات صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مینا میں ایک مکان کرائے پر لیا تھا، جس میں ہم سب کا قیام ہوا، اور اگلے دن عرفات کے لیے روانگی۔ اس عمر میں مناسک حج کا شعور تو کیا ہوتا۔ اتنا یاد ہے کہ حد نظر تک پھیلے ہوئے خیموں اور تمام انسانوں کا ایک ہی جیسا لباس میرے لیے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ گرمی کی شدت کے باوجود لوگ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے جبل رحمت کی طرف رواں دواں تھے۔ اس روز گرمی انتہائی شدید تھی، اس کے باوجود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع میں جبل الرحمہ تک پہنچنے کی کوشش میں خیمے سے روانہ ہو گئے، لیکن پھر لوگوں نے بتایا کہ اگر وہاں تک پہنچ بھی گئے تو واپسی میں خیمے اکھڑنے کی وجہ سے اپنے خیمے تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ چنانچہ واپس خیمے میں آ کر والدہ صاحبہ اور بھائی جان کے ساتھ نہایت خضوع اور خشوع کے ساتھ وقوف میں مشغول رہے۔ غروب آفتاب کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ پہنچے۔ مزدلفہ اس وقت ایک ریتیلا صحرا تھا، جہاں چاند کی چاندنی کے سوا کوئی روشنی نہیں تھی، اور کھلے آسمان کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ریت دن بھر کی شدید گرمی کے بعد ایک عظیم نعمت تھی۔ سب تھکے ہوئے تھے، لیکن سونے سے پہلے سامان کی حفاظت اس لیے ضروری تھی کہ ان دنوں وہاں چوری ڈاکوؤں کی کافی کثرت ہوا کرتی تھی۔ یہ سعودی حکومت کے بانی سلطان عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حکومت کا دور تھا، اور ابھی امن و امان کی صورتحال پوری طرح قابو میں نہیں آئی تھی۔ چنانچہ سب بڑوں نے یہ طے کیا کہ سامان کو بیچ میں رکھ کر اس کے چاروں طرف بستر لگا لیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حفاظت کا یہ سامان کرنے کے بعد سب لوگ لیٹتے ہی سو گئے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامان میں سے ایک باکس غائب ہے، جس میں ہم گھر والوں کا سارا سامان تھا۔ اس میں احرام کھولنے کے بعد پہننے کے کپڑے بھی تھے، اور کچھ نقدی بھی، اور پاسپورٹ وغیرہ بھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حفاظت کی غرض سے چونکہ اس باکس کو درمیان میں رکھ کر سب سوئے ہوئے تھے، اس لیے چور سمجھ گیا کہ اصل مال اسی میں ہے جس کی اتنی حفاظت کی جا رہی ہے، اور اس طرح یہ غیر معمولی حفاظت ہی چوری کا سبب بن گئی۔ متنبع نے ایسے ہی موقع کے لیے کہا ہے کہ یعنی معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سے کوشش کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کوشش ہی کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں۔ اگر تیر کسی شخص کے سامنے سے آ رہا ہو تو وہ ان سے بچنے کے لیے ان کے سامنے سے ہٹ کر نشانے سے الگ جا کر کھڑا ہوتا ہے، لیکن تیر بھٹک کر اسی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ہمارے گھرانے کے تمام افراد اس حالت میں رہ گئے کہ احرام کی چادروں کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ چنانچہ جب اس روز مینا واپسی پہنچے اور قربانی کے بعد احرام کھولنے کا وقت آیا تو حضرت والد صاحب، بھائی جان مرحوم اور میرے پاس پہننے کے لیے کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں تھا۔ آخر حاجی داؤد مات صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادوں نے اپنے کپڑے پہننے کے لیے دیے، اور 3 دن تک ہم ان کپڑوں میں رہے۔ اب یاد نہیں کہ پاسپورٹ گم ہونے کے بعد حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا انتظام فرمایا تھا۔